الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم اور ملت کے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کا بڑا حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ بہت ہی گنے چنے دن اور رات اس مبارک مہینے کے باقی رہ گئے ہیں۔ گزشتہ رمضان ہمارے کئی رشتہ دار، کئی دوست احباب، کئی ہمارے محلے دار، کئی ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ تھے، ہم سے زیادہ صحت اور تندرست تھے، صحت مند اور تندرست تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ آئندہ سال رمضان اسی طرح آئے گا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کون آئندہ رمضان کی وہ بہاریں اور وہ مغفرتیں اور وہ نعمتیں اور اس کی عبادتیں کسے نصیب ہوگی، اور کون اللہ کو پیارا ہوگا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں، یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ انسان کے دنیا سے جانے کا وقت سوائے اللہ کو کہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے کہ کب کون دنیا سے کس حال میں جانے والا ہے، کس کی موت کب آنے والی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم کو تمہارے عمل کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فرمایا جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، جو دوزخ سے بچ گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا، بس وہ انسان کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی یہ زندگی دھوکے کا گھر ہے۔ بار بار اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل کود ہے۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تمہارا آپس میں فخر کرنا مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، یہ ایک جھاگ کی طرح سے ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ انسان آرزوؤں میں جیتا ہے، انسان کی امیدیں بڑی لمبی ہوتی ہے، میرا مال، میری جائیداد، میری اولاد اور میرا اثاثہ، لیکن یہ ساری جائیدادیں اور یہ سارا مال و متاع اور یہ سارے رشتہ دار احبہ اور اعزہ اور یہ ساری اولاد اور رشتہ دار سب یہاں چھوٹ جائیں گے۔ مرنا تو مجھے اور آپ کو، جو مرنے والا ہے وہ تنہا مرے گا، زیادہ سے زیادہ قبر تک جائیں گے اور پھر اس کے بعد مٹی ڈال کر ہاتھ جھٹک کر چلے جائیں گے، وہاں سے اصل زندگی کا آغاز ہوگا۔ کیونکہ آدمی مومن اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے تو دراصل ایمان والے کی یہ پوری زندگی، چاہے مال کے اندر ہو یا غربت میں ہو، انسان کی زندگی امتحان اور پھر ایگزامینیشن ہال کی طرح سے ہے کہ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا میں امتحان لکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ جو نبوی راستے پر چلے گا، نبوی تعلیمات پر چلے گا، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو فالو کرے گا، ایسا انسان کامیاب ہوگا، ایسا انسان بامراد ہوگا، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ اور اس کی منزل جنت ہوگی۔ جو انسان نفس کے تقاضوں پہ چلے گا، جو انسان شیطانی خواہشات اور شہوتوں کے پیچھے دوڑے گا، اور جو انسان مال کی محبت اور دنیا کی حرص میں اندھا بن کے زندگی گزار رہا ہوگا، رمضان آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، عبادتوں کا مہینہ آئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آدمی نہ تو تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نہ ذکر اللہ کا اہتمام ہے، اور نہ ہی تراویح کا اہتمام ہے، نہ ہی فرائض کی پابندی ہے، اور نہ ہی دعاؤں کا اہتمام ہے، اور نہ ہی صدقات اور فطرات، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا جذبہ ہے، نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، تو پھر ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے سرکشی کی اور اللہ کے دیے ہوئے مال پر اس نے ناحق اکڑنا شروع کیا، اترانا شروع کیا، تو اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے عبرتناک سزاؤں سے دوچار کیا۔ تو آدمی کا مال اللہ نے مال و دولت اگر دی ہے،
تو یہ آدمی جنت کے اعلیٰ مراتب کو پانے کے لیے اس مال کا استعمال کرے، اللہ کے تقرب کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جائے، رات اور دن اسی محنت میں لگا دے کہ کیسے اس مال کے ذریعے سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مال کے ذریعے سے اللہ کی محبتوں کو پایا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی کوئی دیہات کے رہنے والے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ مالی اعتبار سے میں قلاش ہوں، کوئی اسباب میرے پاس نہیں ہے، اے اللہ کے نبی مدد کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پرچی لکھی اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کے مکان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ گئے اور جب وہاں قریب پہنچے تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی اندر سے آواز آ رہی تھی، وہ اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہے تھے اور پھر یوں کہہ رہے تھے کہ تم چراغ کی بتی کو اتنا زیادہ بڑھا کر کیوں رکھتے ہو، اس سے تیل زیادہ خرچ ہوگا، اس سے تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ تو وہ صحابی آواز دینے سے پہلے ایک لمحہ رک جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بندہ میں کیسی چوکھٹ پہ آیا ہوں کہ جو تیل چراغ کی بتی کے بڑھا کر رکھنے پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ تیل زیادہ خرچ ہو جائے گا، تو وہ میری ضرورت اگر میں اس کے سامنے رکھوں تو وہ میری حاجت کو کیسے پورا کرے گا۔ واپس لوٹ جاتے ہیں، آواز نہیں دیتے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، وہ خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ ان کے دروازے پہ جاؤ اور جا کر اللہ کے نبی کا پیغام سنا دو۔ جب وہ پہنچے دوبارہ اور جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی نیت سے دستک دی اور پھر آواز لگائی، اندر سے وہ صحابی باہر آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ پیغام سنا اور یوں فرمایا کہ لو دوسرے دروازے سے میں اندر سے کنڈی کھولتا ہوں، اندر آ جاؤ، اور زنجیر نکالتا ہوں، اندر آ جاؤ۔ جب وہ ادھر سے آئے ایک بند حجرہ تھا، تاریکی تھی حجرے میں، اندر بلایا اور بلا کے فرمایا کہ یہ اشرفیوں کے درہم و دینار کی تھیلیاں پڑی ہوئی ہے، تمہیں جتنی ضرورت ہے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ وہ صحابی جو دیہات کے رہنے والے تھے وہ تحیر میں پڑ گئے، وہ پریشان ہو گئے، کیا ماجرا ہے، رہا نہیں گیا۔ انہوں نے یوں کہا میں ابھی چند لمحات پہلے آپ کے پاس آیا تھا، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میں آپ کی ایک آواز کو، میرے کانوں نے آپ کی ایک آواز سن لی اور وہ یہ تھی کہ آپ اپنی اہلیہ کو چراغ کی بتی کے بڑھانے کی بنا پر ڈانٹ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ دیکھو چراغ کی بتی کم رکھنے سے بھی کام چل جاتا تھا، لیکن تم نے بڑھا کر کیوں رکھا، اس سے تو تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ پھر فرمایا تو انہوں نے فرمایا ہاں ہاں یاد رکھو کہ جو چراغ جل رہا تھا وہ میری اور میرے گھر والوں کی ضرورت پر جل رہا تھا، وہ میری اور میرے گھر والوں کی ضرورت پر جل رہا تھا، اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو قاصد آیا وہ اللہ کا مہمان بن کے میرے پاس آیا ہے اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے معاملہ آیا ہے۔ یاد رکھنا جو میری ذات پر یا میرے گھر والوں پر خرچ ہوگا کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جو دے دیا جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو لٹایا جاتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کے آخرت میں دینے والے ہیں، بے حساب آخرت میں اجر دینے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دینا ہو تو میں گن کے نہیں دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کون سے صحابی رسول تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی تھے۔
یاد رکھیں موت ہر ایک کو آنے والی ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس زندگی میں تو میں اور آپ اس دنیاوی زندگی میں آرام دہ مکان کو تلاش کرتے ہیں، آرام سے رہنے کے لیے بڑے بڑے محل بناتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، اور پھر مالدار ہیں تو لینا بھی چاہیے، لے سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں دنیا کی محبتوں اور یہاں کے آرام اور سکون میں پڑھ کر ایسا نہ ہو کہ آخرت کی منزلوں کو ہم بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ قبر کی تنگی کو اور وہاں کی پریشانیوں کو ہم بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں کی روشنیوں میں پڑھ کر اور یہاں کی رعنائیوں میں پڑھ کر قبر کی تنگی کو، قبر کی وحشت کو، قبر کے اندھیرے کو اور قبر کی بوسیدگی کو نہ بھولیں، اللہ کے لیے نہ بھولیں۔ یہ آرام دہ بستروں پر سونے والا جسم قبر میں مٹی میں سونا ہے، یہ آرام دہ محلوں میں رہنے والا جسم قبر کے گڑھے میں تنہا رہنے والا ہے، یہ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ رہنے والا عادی انسان قبر کے گڑھے میں تنہا سونا ہے، اور یہاں ایک مچھر سے بے چین ہونے والا انسان قبر کے گڑھے میں کیڑوں اور مکوڑوں کے درمیان میں رہنا ہے۔ یہ سارا جسم ختم ہو جائے گا، یہ ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، یہ جسم الگ ہو جائے گا، یہ گوشت اور پوست مٹی کھا لے گی، کیا بچے گا؟ کچھ نہیں، کفن نہیں بچے گا، جسم نہیں بچے گا، آدمی کے اعضاء اور پرزہ الگ کر دیے جائیں گے، اور وہاں ہوگا حساب۔ وہاں ہوگا حساب تو کیا ہوگا؟ من ربک، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی جائیداد کے مالک تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ منسٹر تھے یا پھر وزیر تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے طاقتور ترین انسان تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے امیر ترین انسان تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم انجینئر تھے یا ڈاکٹر تھے یا عالم تھے یا حافظ تھے، یہ پوچھا جائے گا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس دنیا میں اگر رب کو پہچان کر زندگی گزاری ہوگی تو موت کے بعد زبان سے نکلے گا کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے، جس کی محبتوں میں دنیا میں پریشانیوں میں رہا، مشکلات میں رہا، خوشیوں میں رہا، اور پھر تقریبات میں رہا، رمضان میں رہا یا غیر رمضان میں رہا، ایک ایک پل میں اس رب کی محبت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا رہا۔ آج میں اس کی بارگاہ میں آ گیا تو میں اسے کیسے بھول جاؤں گا؟ میں اسے کیسے بھول جاؤں گا؟ یاد رکھیں موت کا وقت متعین ہے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ رمضان ہم کو ملا ہے، باقی جو دن بچے ہیں اس کی خوب قدردانی کرنے والے بن جائیں۔ قتادہ رحمہ اللہ جو مشہور اور کبار تابعین میں سے اور بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں، ان کا معمول تھا رمضان کے شروع دنوں میں 3 دن میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا تو ایک دن اور رات میں ایک قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا شہر حیدرآباد اور دکن کے معروف بزرگ عالم دین محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ حیرت کریں گے 92 سال کی عمر تھی، 92 ایئرز کی ایج تھی، اس وقت میں بھی آپ تراویح کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ میں اور آپ اللہ کا مہمان آیا ہے اور جا رہا ہے۔ اللہ کا مہمان کیوں؟ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، جو اللہ کے مہمان کی قدردانی کرے گا اللہ اس کی قدردانی قیامت کے روز فرمائیں گے، اور جو اللہ کے مہمان کی ناقدری کرے گا۔ آخری دنوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان شاپنگ کے بہانے نکل جاتے ہیں،
ہماری خواتین شاپنگ کے بہانے نکل جاتی ہیں، نہ دن کا معاملہ ہے نہ رات کا معاملہ ہے، نہ دن کو روزے کا اہتمام ہے نہ رات کو عبادات کا اہتمام ہے، نہ قیام اللیل کا اہتمام ہے، نہ اللہ کے سامنے مغفرت کو طلب کرنے کی تمنا ہے اور جستجو ہے، بلکہ صرف بازار میں گھومنے کی عادت لگی۔ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، شاپنگ کے نام پر، شاپنگ کے بہانے، ایک چپل خریدنی ہے 3 گھنٹے 6 دوستوں کے ساتھ میں نکل رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے رمضان کی قدر کرنے والے بنے، اللہ کے لیے رمضان کی قدر کرنے والے بنے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر ان آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، ایک ایک رات کے ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھے، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ اہل اللہ نے اور بزرگان دین نے اور سلف نے، علماء کرام نے، اور آگے بڑھیں تو دین کی خاطر قربانی دینے والوں نے رمضان کی بڑی قدردانی کی ہے۔ عام طور پر رمضان کے ایام جیسے جیسے ختم ہونے لگتے ہیں، لوگ سوچ میں پڑتے ہیں، ارے اس سال رمضان میں ہم نے یہ ڈش نہیں بنائی، ہم نے یہ نہیں کھایا، ہم نے وہ نہیں کھایا۔ یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، رمضان جسم کے بنانے کے لیے نہیں آتا، رمضان دل کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، رمضان دل کو منور اور چمکدار بنانے کے لیے آتا ہے، اور دل منور ہوتا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت سے۔ فرمایا دل منور ہوتا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت سے، جتنا ہو سکے قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کووڈ-19 کی وبا کی یہ آگ پورے ملک کو تیزی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، لوگ تیزی کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، قبرستان بھرتے چلے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز میں بیڈز کی کمی بڑھتی جا رہی ہے، آکسیجن سلنڈرز کی کمی بڑھتی جا رہی ہے، موت اور زیس کا یہ عالم قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو وباؤں کے دور میں نبوی تعلیمات کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا ہے، فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، وضو کا بار بار اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بعض لوگ یوں کہتے ہیں بھئی ہم تو میاں بھائی ہیں، ہم ہاتھ وت ملائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کچھ نہیں ہوتا کہنے والے کئی چلے گئے۔ اہتمام کریں، وبا ہے، زہریلی وبا ہے، اللہ کے غضب کا کوڑا ہے، اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پر درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں، استغفار کی پابندی کریں، اور پھر ہر دن اپنی جانب سے اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے صدقے کا اہتمام کریں، جتنا بھی ہو سکے صدقے کا اہتمام ضرور کریں۔ کیوں؟ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر بھی عید سے پہلے ضرور ادا کریں۔ جو صدقۃ الفطر کے نکالنے کی جو 4 اقسام ہیں، ویٹ کے ذریعے سے، بارلی کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے، تو آپ صدقۃ الفطر کے نکالنے میں ایسا نہ کریں عید کے کپڑے لے رہے ہیں 5,000 کے، گھر والوں کے لیے 10,000 کا سوٹ لا رہے ہیں، اور صدقۃ الفطر نکالنے کی بات آتی ہے تو کون سے مول صاحب کم بتائیں تو اچھا ہے انہی سے پوچھ لیں، 60 ہے 65 ہے، 55 دیں گے تو نہیں چلے گا کیا؟ یاد رکھیں زیادہ سے زیادہ نکالیں صدقۃ الفطر۔ کیوں؟ صدقۃ الفطر ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر روزوں کی گندگی کو دور کرتا ہے اور روزوں کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور صدقۃ الفطر نکالنے سے غربا کی مدد ہوتی ہے۔ کشمش کے اعتبار سے 850 روپے غالباً ہو رہے ہیں ایک فرد کے، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک ہر فرد کا صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ اور پھر بارلی کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 350 ہو رہا ہے ایک کا، اسی طرح ویٹ یعنی گیہوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو پر ہیڈ 70 روپیز ہو رہا ہے، اور اسی طرح کھجور کے اعتبار سے 450 یا 440 ہو رہا ہے۔ آپ اس کا ضرور اہتمام کریں۔ آخری بات کووڈ-19 سے متعلق یہ ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان کے انہی دنوں میں ملک کی گودی میڈیا کے وہ افراد بڑی زہریلی زبان کے ذریعے سے یوں بک رہے تھے کہ ملک میں کرونا آ گیا ہے، کرونا جہاد اور تبلیغی کرونا، اور مختلف ناموں کے ذریعے سے مختلف ملی اور اسلامی اور مسلمانوں کی شناخت کو اور اس کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ آج وہ مکار کہاں ہیں؟ آج وہ بکتے ہوئے میڈیا کے افراد اور وہ بھیڑیے کہاں چھپ گئے ہیں؟ آج بتائیں، ملک کے چپے چپے میں کرونا مسلمانوں نے نہیں پھیلایا، قوم کے میلے سے کرونا پھیلا ہے، اور اس حقیقت کو ملک کی ایک ایک ٹی وی چینل کو بتانا پڑے گا، اور بتانا چاہیے۔ نہ بھی بتائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو تمہارے بتانے کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اس وبا سے بہت سے لوگ بہت زیادہ غمگین، بہت زیادہ ڈرے ہوئے، بہت زیادہ سہمے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا، نا امید نہ ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے لا تہنوا، اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھو۔ لا تحزنوا، غمگین مت ہو جاؤ۔ لا تیأسوا، مایوس مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ زندگی جینا ہے، موت ہر حال میں آنے والی ہے، ہمت کے ساتھ جئیں، عزم کے ساتھ جئیں، استقلال کے ساتھ جئیں۔ جب تک جئیں گے انشاءاللہ ایمان پر جئیں گے، کلمے پر جئیں گے، اور جب موت آئے تو انشاءاللہ کلمے پر مریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب تعالیٰ اس وبائی مرض سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔